بیوی سارا کے ساتھ، سارا، ہاجرہ تو دوسری ہیں، سارا پہلے تھی، پہلی بیوی کون ہے؟ سارا، سارا کے ساتھ جا رہے ہیں اور ظالم بادشاہ کے ملک میں گھس جاتے ہیں، اس ملک کو کراس کرنا چاہتے ہیں۔ ظالم بادشاہ کے وزیروں نے لوگوں کو بتایا، بادشاہ کو بتایا ایک آدمی ہے، اس کے ساتھ ایک عورت ہے اور بڑی خوبصورت ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا خوبصورت ہے، کہاں؟ بلا کے لاؤ۔ ابراہیم و سارا بلا کر لائے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا یہ تمہاری کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن رکھا تھا کہ اس بادشاہ کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ میری بہن ہے تو بھائی کے ساتھ جب بہن کو دیکھتا ہے تو وہ پھر ہاتھ نہیں لگاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ تو کہہ دیا کہ بہن ہے، یہ جھوٹ نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ یہ میری بہن ہے تو اس حیثیت سے کہا کہ ساری دنیا کے مسلمان آپس میں بھائی ہیں اور ساری دنیا کی عورتیں بہن ہیں۔ ایمانی رشتے سے ان کو اپنا بہن دل میں نیت کی تھی، ایمانی رشتے سے تو سبھی بہن ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کا بھائی، ایک دوسرے کی بہن ہے۔ لیکن چونکہ خوبصورت اتنی تھی حضرت سارا کہ بہن کہنے کے باوجود بھی اس کی نیت خراب رہی۔ اس نے کہا ان کو کہیں لے جاؤ اور سارا کو ذرا ہمارے دربار میں لے کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے کہتے ہیں جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک جگہ روک دیا جاتا ہے، سارا کو اکیلے لے جایا جا رہا ہے، اور جب بادشاہ کی خلوت میں، بادشاہ کی تنہائی میں سارا کو کر دیا جاتا ہے تو بادشاہ نے سارا نے دعا مانگی، الہ العالمین میں اپنے شوہر ابراہیم کی امانت ہوں اور آج تک میں نے تیرے دین کی کبھی مخالفت نہیں کی ہے، اے اللہ اس ظالم بادشاہ سے میری عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے جب اس سارا کی اوپر اپنا ہاتھ بڑھایا تو سارا کی دعا رنگ لائی اور سینے کے پاس آتے آتے ہاتھ رک گیا، نہ آگے بڑھ رہا ہے، نہ پیچھے ہٹ رہا ہے، نہ نیچے ہو رہا ہے، نہ اوپر جا رہا ہے، یہیں پر آ کر شل ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ سارا علیہ السلام ہے اور یہ ان کے سینے کا حصہ ہے، ایسے اس پہ پکڑ کے ہاتھ مارا، یہ بس یہاں پر رک گیا، اب نہ آگے بڑھ رہا، نہ پیچھے ہٹ رہا، نہ ادھر ہو رہا، نہ ادھر ہو رہا ہے۔ چیخ کر کہتا ہے سارا تیرے پاس کوئی خدائی طاقت ہے جو میرے ہاتھ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہے، اللہ سے دعا کر، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ حضرت سارا نے دعا کی اور بادشاہ کا ہاتھ صحیح ہو گیا۔ پھر نیت خراب ہو گئی اس کی، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے آٹومیٹک ہو گیا ہو۔ اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا تو دوبارہ پھر ہاتھ وہیں پر رک گیا، حضرت سارا کے تھوڑا پاس۔ شل ہو گیا، نہ آگے نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں۔ اے سارا ایک بار اور دعا کر دے، اس کے بعد ہم تجھے کبھی ہاتھ نہیں لگائیں گے، میں چھوڑ دوں گا۔ اس نے پھر دعا کر دی، اللہ اس کو ٹھیک کر دے، صحیح ہو گیا۔ لیکن کہتے نا اتنی خوبصورت تھی کہ اس کا دل مطمئن نہیں تھا۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر بد عہدی کی اور پھر ہاتھ بڑھایا، پھر ہاتھ شل پڑ گیا، آگے نہیں بڑھا۔ کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنے رب کی، جس کو وہ رب مانتا تھا، میں اپنے معبود کی، اپنے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اب ہاتھ نہیں لگاؤں گا، مجھے آخری بار معاف کر دے اور دعا کر۔ سارا نے پھر دعا کی، اس نے چھوڑ دیا اور اپنی لونڈی جانتے ہو، خادمہ، خدمت کرنے والی، جو اس بادشاہ کی لونڈی تھی، خادمہ، خدمت کرنے والی ہاجرہ، اس نے وہ لونڈی سارا کو دے دی کہ یہ تم لے جاؤ اور یہ تمہارے راستے میں کام آئے گی، اس کو میں تمہیں دے رہا ہوں بطور گفٹ۔ حضرت سارا جب ہاجرہ کو لے کر آئیں تو پوچھا کہ میرے شوہر ابراہیم کہاں ہیں؟ بادشاہ کی پولیس، بادشاہ کی فوج جب حضرت سارا کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے کر گئے تو حضرت سارا کیا دیکھتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نماز میں مصروف ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ نماز میں مصروف ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور
نمازی میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری بیوی کی حفاظت فرما، اللہ میری بیوی کی حفاظت فرما، اللہ ظالم بادشاہ کے ظلم سے ہماری بیوی کو بچا لے۔ نماز میں مصروف ہیں۔ میرے بھائیوں، جب سارا کے اوپر مصیبت آئی اور ظالم بادشاہ نے جب ان کو پکڑا اور اپنے آغوش میں لینا چاہا تو ان کے پتی ابراہیم علیہ السلام نماز کے اندر گر جاتے ہیں، نماز میں مصروف ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ غور کیجئے، جب کسی کے اوپر مصیبت آئے تو اس کو نماز کے اندر نماز پڑھنا چاہیے، اس کو نماز کے اندر اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ نماز ایک ماں ہے، آپ کو اپنی آغوش میں لے لے گی، اور جب آپ نماز کی آغوش میں آ جائیں گے تو سارے خطروں سے محفوظ ہو جائیں گے، سارے خطروں سے آپ الگ ہو جائیں گے، پھر کوئی خطرہ نہیں رہے گا، ٹل جائے گا وہ خطرہ۔ آپ کو یاد ہوگا صحیح بخاری کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، نام تھا اس کا جریج، بہت نیک عبادت کرنے والا، بڑا اللہ والا، بڑا نمازی۔ ایک بار حضرت جریج نماز کے اندر مصروف تھے، نماز پڑھ رہے، اور ان کی ماں کو کسی چیز کی ضرورت پیش آ گئی تو جریج کو آواز دینے لگی، آئی جریج کہتے ہیں اللہ میں نماز میں ہوں اور پیچھے میری ماں آواز دے رہی ہے۔ جریج یہ کہتے ہیں اللہ میں کیا کروں، میں نماز میں اور میری ماں پیچھے آواز دے رہی ہے۔ پھر اس نے تیسری آواز دی جریج، لیکن جریج نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ نماز پڑھتے رہے۔ چوتھی بار جریج کی ماں کے منہ سے یہ جملہ نکلا، جریج تو نے میری آواز سن کر بھی انسنا کر دیا۔ آئے اللہ جریج اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ وہ کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ آئے اللہ جریج کو اس وقت تک تو موت مت دینا جب تک کہ جریج کسی بے شرم و بے حیا عورت کے ساتھ ہم بستری نہ کر لے، اس کے ساتھ زنا نہ کر لے۔ ماں کی بد دعا تھی، ماں یہ بد دعا دے کر چلی گئی۔ پھر کیا ہوتا ہے، 2-4-5 دن کے بعد ایک عورت جریج کے معبد میں جہاں وہ عبادت کرتے تھے اسی میں حجرہ تھا، اسی حجرے میں خوبصورت عورت آتی ہے اور جریج سے کہتی ہے جریج ادنو منی، آؤ میرے قریب آؤ اور مجھ سے زنا کرو۔ جریج نے کہا اللہ کی پناہ میں ایسا غلط کام نہیں کر سکتا، میں اللہ کا نیک بندہ ہوں، اس کی عبادت میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، چلو جاؤ یہاں سے ہٹو، یہ غلط کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ جریج نے اس عورت کو بھگا دیا۔ وہ عورت پریشان تھی، سیدھے جنگل میں جاتی ہے اور وہاں بکریاں چرانے والے ایک چرواہے کے ساتھ وہ زنا کر لیتی ہے، شکار ہو جاتی ہے زنا کا۔ 9 مہینے 10 مہینے گزر جاتے ہیں۔ 9 مہینے کے بعد اس عورت کے بچہ پیدا ہوتا ہے، حمل ٹھہر گیا تھا۔ 9 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو اس چرواہے کا تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں کا رہنے والا تھا، کہاں چلا گیا، اور نہ یہ عورت اس کو پہچانتی تھی، بس جنون تھا اس کو کسی سے ملنے کا، مل لیا وہ۔ یہ جریج نہیں ملا تو جنگل کے چرواہے کے پاس چلی گئی، لیکن چرواہے کا پتہ نہیں۔ 9 مہینے سے اس کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پورے گاؤں والے اس پر بھل پڑے، ہے تیری شادی نہیں ہوئی، بچہ کہاں سے آیا؟ جب اس کو زیادہ پریشان کیا گیا اور گمبھیرتا سے اس بات کو لی گئی کہ پورا سماج بدنام ہو جائے گا، بتا پہلے یہ بچہ کس کا ہے، تو اس عورت نے جریج کا نام لے دیا۔ اس عورت نے جریج کا نام لے لیا کہ اس بچے کا باپ جریج ہے۔ آج کل تو ڈی این اے ٹیسٹ ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کس کا بچہ ہے، لیکن اس زمانے میں تو ڈی این اے ٹیسٹ کی کوئی مشینری نہیں تھی، پیتھولوجی اور سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، کوئی پیتھولوجی بھی نہیں تھی۔ پورا گاؤں آیا غصے میں اور دیکھا کہ جریج نماز پڑھ رہا ہوں، پورا نماز سے ان کو کھینچا، ہٹ دیکھ کتنا اللہ والا بنا پھرتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے،
اور اس کا پورا عبادت خانہ توڑ دیا. اب بڑا نالائق آدمی ہے, بڑا کمینہ انسان ہے, اس کا عبادت خانہ توڑ دیا. مارا نہیں, اس کو کھینچ لیا. دیکھ کتنا اچھا بنتا ہے, کتنا نیک بنتا ہے, سجدوں پہ سجدے کرتا ہے, رات میں نماز پڑھتا ہے, دن میں نماز پڑھتا, اور کارنامہ دیکھ, گاؤں کی لڑکی کے ساتھ ایسا حال, اس کو ماں بنا دیا, پریگننٹ کر دیا, اس کے پیٹ میں بچہ. کس کس کو صفائی دیتے؟ جب عورت یہ کہہ رہی ہے کہ اس بچے کا باپ جریج ہے, تو اب جریج کس کس کو صفائی دیتے؟ نہیں مانتا کوئی ان کی بات. جریج سمجھ گئے کہ وہ بچہ کسی اور کا ہے, لیکن اس عورت نے میرا نام لگا دیا. تو بجائے لوگوں کو صفائی دینے کے جریج نے ایک جگہ چٹائی بچھائی. عبادت خانہ تو توڑ دیا, جریج نے ایک جگہ چٹائی بچھائی اور اسی پر وہ نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے, اور نماز کے اندر یہ دعا کرنے لگے, اے اللہ اس کی سچائی اگر سامنے نہ آئی تو دنیا میں پھر کبھی کوئی تیرے نیک بندوں پر بھروسہ نہیں کرے گا, کبھی بھی پھر نیک لوگوں پر اعتبار نہ کیا جائے گا, ہر نیک آدمی پھر بدنام ہو جائے گا. اے اللہ میں نماز کے اندر تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ اس کی سچائی ظاہر کر دے. نماز پڑھ رہے ہیں, ادھر اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گویائی دی. جو بچہ اس عورت نے پیدا کیا تھا, جو چرواہے کی پیداوار تھا, وہ بچہ زور زور سے کہنے لگا, اے گاؤں والو, اے گاؤں والو, اے سماج والو, میری ماں جھوٹ بول رہی ہے, میں جریج کا بیٹا نہیں ہوں, میرا باپ فلاں جنگل کا فلاں چرواہا ہے جو فلاں فلاں بستی میں رہتا ہے, میری ماں نے اس کے ساتھ زنا کیا تھا, میں اس باپ کی اس چرواہے کی اولاد ہوں, میں جریج کا بیٹا نہیں ہوں, جریج نے میری ماں کے ساتھ کچھ نہیں کیا. جب وہ بچہ زور زور سے بولنے لگا, اس بچے کے زور سے بولنے کی وجہ سے لوگوں کو یقین آ گیا کہ اس عورت نے جھوٹا جریج کا نام لیا ہے. وہ معافی تلافی کرتے ہوئے آئے اور کہنے لگے, جریج ہمیں معاف کر دو, ہم سونے کا تمہارا معبد عبادت خانہ سونے کا بنا دیں گے, ہمارے پاس اتنا سونا ہے, ہم سونے کا تمہارا عبادت خانہ بنا دیں گے. جریج نے کہا نہیں نہیں, جس طرح مٹی کا پہلے بنا ہوا تھا اسی طریقے کا بنا دو, سونے کی عبادت خانے کا ہم کیا کریں گے, ہمیں تو نماز ہی تو پڑھنا ہے. اور کرنا ہی کیا ہے میرے بھائیوں, حضرت جریج کے اوپر جب مصیبت آتی ہے, اور اتنی بڑی مصیبت کہ نیک آدمی کے اوپر زنا کا الزام لگ رہا ہے, تو حضرت جریج صفائی پیش نہیں کرتے ہیں بلکہ نماز کی آغوش میں چلے جاتے ہیں, نماز کے دامن میں چلے جاتے ہیں, نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, اور اسی نماز کے اندر دعا مانگ رہے ہیں. اللہ نے کہا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, جب تمہارے اوپر مصیبت آئے تو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. جریج نے صبر کیا گاؤں والوں کے عبادت خانہ توڑنے پر, اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی ہے. میرے بھائیوں, نماز بڑی سے بڑی مصیبتوں کو دور کر دیتی ہے. نماز, جب آپ کے اوپر بہت بڑی کوئی مصیبت آئے تو فوراً وضو بناؤ اور نماز کی آغوش میں چلے جاؤ. 313 صحابہ, 1000 کا لشکر کافروں کا جنگ بدر میں, اللہ کے نبی نے جب یہ کنڈیشن دیکھی تو آپ سمجھ گئے کہ یہ ہتھیاروں سے لیس ہمارے پاس کچھ نہیں, آج کیا ہوگا. تو آپ نماز پڑھنے لگے اور سجدے میں یہ دعا کرنے لگے, اللہم لا تہلک ھذی العصابہ ان تہلک ھذی العصابہ لن تعبد بعد اليوم قط. اے اللہ, آج اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی, آج یہ 313 صحابہ اگر مٹ گئے, ہلاک ہو گئے, تو اس روئے زمین کے اوپر پھر کبھی تیری عبادت نہ ہو سکے گی, اس روئے زمین کے اوپر پھر کبھی کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا. اے اللہ, ان 313 صحابہ کی حفاظت فرما, یہ 1000 کافروں کا لشکر ہے. دیکھیے نبی پر مصیبت آئی, 1000 کا لشکر ہے جو صحابہ کو مارنا چاہتا ہے. جب یہ مصیبت آئی تو نبی نے نماز پڑھنا شروع کر دی, اور نماز ہی کی حالت میں آپ یہ دعا کر رہے ہیں, اے اللہ اگر آج یہ 313 مٹ گئے, برباد ہو گئے, لن تعبد بعد اليوم, تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ ہو سکے گی, کبھی تیرا نام نہیں لیا جائے گا. اور آپ دیکھ لیجئے میرے بھائیوں, جتنے لوگوں کو اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ کرام کو پھانسی پر لٹکایا
گیا یا ان سے کہا گیا کہ تمہاری گردن کاٹی جائے گی اڑائی، بتاؤ آخری تمنا کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے آخری تمنا جب بتائی تو یہ نہیں کہا مجھے میری ماں سے ملوا دو، یہ نہیں کہا مجھے میرے باپ سے ملوا دو، یہ نہیں کہا مجھے میرے بیوی سے یا بیٹے سے ملوا دو۔ جب ان سے پوچھا جاتا تمہاری آخری تمنا کیا ہے تو وہ کہتے ہیں مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو بس۔ اور وہ ہلکی نماز پڑھتے 2 رکعت تاکہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ میں لمبی نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ موت سے بچ جاؤں یا موت کے ڈر سے میں لمبا کر رہا ہوں۔ وہ چھوٹی چھوٹی وہ ہلکی ہلکی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ نماز مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو دور کرتی ہے میرے بھائیوں۔ جب آپ کے پاس کوئی مصیبت کوئی پریشانی آئے فوراً نماز کی آغوش میں چلے جاؤ اور نماز کے بعد یا نماز میں دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ بار الہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، بار الہ اس مصیبت کو تو ہمارے اوپر سے ہٹا دے اور دور کر دے۔ میرے بھائیوں نماز انسان کے لیے ویسے ہی ہے جیسے ماں کی گود بچے کے لیے ہے۔ بچہ جب ڈرتا ہے تو ماں کی گود میں آتا ہے تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔ آپ جب نماز پڑھیں گے تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں گے۔ 1:10 ہو گیا ہے، مجھے نکلنا ہے۔ جو ٹرین مجھے پکڑنی تھی وہ آج کینسل ہو گئی ہے۔ میرے بھائیوں میں نے بر وقت فلائٹ کا ٹکٹ کلکتہ سے نکالا ہے، مجھے لکھنؤ جانا ہے اور کلکتہ تک بھی مجھے 8 بجے تک پہنچنا ہے۔ اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، گناہوں کو بخش دے، جمیع مسلمانوں پر رحم فرما، ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے۔ اللہ جب مصیبتیں آئیں تو نماز کی آغوش میں ہمیں جانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نماز پڑھنے کا عادی بنا دے اور نماز ہمارے جسموں میں ایسے سرایت کر دے جیسے ہمارے جسم میں روح ہے تو ہم ہیں، روح نہیں تو ہم نہیں، ایسا ہی نماز ہمارے لیے بنا دے۔ ہم جب تک رہیں نماز قائم کرتے رہیں۔ اللہ نماز کو چھوڑنا ہمارے لیے مصیبت، ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت بن جائے۔ جب نماز ہم چھوڑیں تو یہ لگے کہ جیسے ہماری جان چلی گئی ہو۔ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔